ناظرین، حفیظ جلندری مجھے یاد آ رہے ہیں، گفتگو ہماری جاری تھی اور انہوں نے کمال کا شعر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی۔ ڈاکٹر صاحب، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی، مجھے بتائیں ہم غیر مسلموں کو کیا پیغام دیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کی حیثیت سے، دنیا کو بھی اور اپنے ملک کے اندر بھی؟ اس پہ میں سمجھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کسی شخص کو بھی اپنے والدین کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ واہ، تو صحابہ کرام نے حیرانی سے پوچھا یا رسول اللہ کا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی نکالے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی نکالتے ہو تو وہ ریئیکشن میں آگے تمہارے ماں باپ کو برا واہ بھلا واہ کہتا ہے۔ واہ واہ، کیا حکمت ہے جی ڈاکٹر صاحب، کیا حکمت ہے، ایگزیکٹ، تو اور اس میں سمجھانے کا انداز دیکھیے، یہ اللہ تو میرے خیال سبحان حضور اللہ، صلی اللہ کمال علیہ ہے۔ وسلم نے اس مختصر سے جملے میں یہ بتا دیا کہ اگر تم معاشرے میں عمل لانا چاہتے ہو یا بحیثیت مسلمان دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے پرامن تعلقات چاہتے ہو تو ایک دوسرے کے عقیدے کی، نظریے کی، رشتوں کی قدر کرنا سیکھو۔ قرآن حکیم میں قرآن کہ حکیم میں تم لوگوں کے ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو۔ برا نہ کہو۔ اچھا، اس میں بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں احترام کی، ایمان کی نہیں۔ بالکل ٹھیک، ہم اگر کسی کے عقیدے کا یعنی اس کے جذبات کا، اس کے نظریات کا احترام کر رہے ہیں، اس کو مان نہیں رہے، نہ نہ، وہ عقیدہ تو ہمارا obvious اپنا ہے، عقیدہ تو ہمارا، بعض مذہب اپنا ہے۔ بعض لوگ اس کنفیوژن میں مبتلا ہو کر احترام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بڑی ایک میں نے مولانا رومی کی بات مثنوی میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بلکہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ حضرت ابو بکر صدیق آپ کو دیکھتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں، ابو جہل دیکھتا ہے تو برا بھلا کہتا ہے، تو یہ حکمت ہے کہ حکمت کیوں، اس میں حکمت کیا ہے کہ ایک دیکھتا ہے تو برا بھلا کہتا ہے، مختلف، یہ اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف کیوں ہے؟ تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا شاندار جواب دیا جس سے ہم اپنی سوسائٹی کے لیے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک آئینہ ہوں، جس کو جو نظر آتا ہے وہی بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، واہ واہ۔ تو ہمیں، میرے خیال میں اسلام جو ہے، تعلیمات جو ہیں، ہمیں اپنی شخصیت میں بھی ایک آئینہ ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر تمہیں کوئی برا بھلا بھی کہے تو درگزر سے کام لو، اس کو جتنا پتہ تھا اس نے وہ بولا ہے، ضروری نہیں اس نے حقیقت ہی بیان کی ہو۔ تو لوگوں کی کم علمی کو برداشت کرنا، ان کی جہالت کو برداشت کرنا، یہ بھی بعض اوقات امن کو پروموٹ کرنے میں بڑا میجر رول پلے کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک زمانے میں نا میں فرانس گیا ہوا تھا لیکچر جی میں، تو ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم، اتنے بڑے اسکالر عالم اسلام کے اور بڑے زبردست صوفی تھے، بالکل تو انہوں نے وہاں پہ ایک خاتون سے اس زمانے میں تعارف کرایا اور بتایا کہ یہ اس طرح مسلمان ہوئی کہ وہ بیمار ہو گئی، ان کے ساتھ وہاں کہیں کام کرتی تھی یا تعارف تھا، تو ڈاکٹر صاحب اس کی خبر لینے ہاسپٹل چلے گئے، ایک دن کے بعد پھر چلے گئے، پھول بھی لے گئے، جب تیسرے دن گئے نا تو وہ مشکوک سی ہو گئی، اس نے کہا آپ میری کیوں تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں؟ میرے بیٹے نے بھی جو ہے مجھے فون پہ پوچھا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے اور آپ آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیمار کی تیمارداری کرو۔ اس نے کہا اچھا، اتنا اعلیٰ مذہب ہے، وہ مسلمان ہو گئی اس سے ایک بات۔ یہ جو جسچر ہے رحمت اللہ عالمینی کا، یہ ہمیں پہنچانا پڑے گا دنیا میں ساری۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات کی، اس لیے بڑا آسان نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے کہ آپ ایک آدمی روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، واہ 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 واہ، میں واہ بیمار ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا، واہ واہ واہ، میں بیمار تھا، تم میری تیمارداری کے لیے نہیں آئے، واہ واہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کی دو تین باتیں ہوتی ہیں تو وہ ہر طرف بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے، آپ کیسے بیمار ہو گئے، آپ کیسے بھوکے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ تمہارے پہلو میں پڑوسی تمہارا جو تھا وہ ان حالات کا شکار تھا، اگر تم اس کے پاس جاتے تو مجھے اپنے پاس پاتے۔ تو اس حدیث سے جو میں ڈیرائیو کرتا ہوں کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان نسخہ دے دیا ہے، اگر تم نے خدا کی قربت اور رضا کو پانا ہے تو عبادات کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے دکھ درد شیئر کرو۔ واہ، جب تم دکھ درد شیئر کرو گے تو شیئرنگ پروسیس میں وہ تمہیں اپنی قربتوں سے نوازے گا، واہ، اور برکات تمہیں دے گا۔ تو عیادت تم اس کی کر رہے ہو، ملاقات تم اللہ سے کرو گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے صوفیہ کرام، بزرگان دین، وہ عیادت کے عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحت بھی اتنے شوق سے کیا کرتے تھے
کہ عیادت تو اس کی کر رہے ہیں مگر ان کو پتہ تھا اس عیادت کے پیچھے ان کو انعام کیا ملنا ہے جو نمازیں یا دوسری عبادت سے نہیں ملے گا. تو وہ اپنی جگہ درست ہیں عبادات, مگر معاملات میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو شیئر کرنا یہ بہت امپورٹنٹ, اس لیے کہ مصیبتیں جو ہوتی ہیں ان کا کوئی مسلک یا مذہب نہیں ہوتا. تو جو ان کو ہینڈل کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے تائید ہوتی ہے کہ جب مکہ میں قحط پڑ گیا تو آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے دشمن تھے, اور ابھی ابو سفیان تو ایمان بھی لائے تھے, تو انہوں نے ریکویسٹ بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں, اور جو تھے وہاں حبشہ کا جو اس وقت شاہ حبشہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عقیدت مند تھا, تو انہوں نے کہا جناب ہم تو بھوک سے مر چلے ہیں. تو غلہ مدینہ منورہ سے پہنچا ہے ان کفار کو. ایگزیکٹلی یہ ہے رحمۃ اللہ علیہ, یہ رحمۃ اللہ علیہ بدترین دشمن ہے. لیکن وہ جو آپ نے کہا کہ جب مصیبتیں آتی ہیں, بلائیں آفات آتی ہیں,